خانہ کعبہ مسلمانوں کی مقدس ترین عبادت گاہ ہے۔ سب سے پہلے اسے دنیا کے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک بہت بڑا سیاہ پتھر لے کر آئے تھے، جسے اس عمارت میں نصب کر دیا گیا۔ یہ پتھر، جسے حجر اسود کہتے ہیں، آج کل خانہ کعبہ کے جنوب مشرق کی دیوار میں نصب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان سے اس عظیم عمارت کو بہت نقصان پہنچا اور اس جگہ فقط ایک بہت بڑا سا ٹیلہ رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے نامور فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی۔ خانہ کعبہ کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے: بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، بیت الحرم یعنی پاکیزہ گھر، مسجد الحرم یعنی پاکیزہ مسجد وغیرہ۔ ان سب ناموں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یہ عمارت بے حد مقدس ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ خانہ کعبہ کا احترام نامعلوم وقتوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہر دور میں لوگ یہاں حج اور عمرہ کرتے رہے ہیں، تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے کافی عرصہ پہلے روحانی تنزل کی وجہ سے کعبہ بت پرستی کے مرکز میں تبدیل ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس میں 360 بت نصب ہو چکے تھے۔ ہر عرب قبیلے کا اپنا علیحدہ بت ہوا کرتا تھا اور وہ لوگ اسی کی پوجا کیا کرتے تھے، مگر روحانی انحطاط کے ہر دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے تھے جو بتوں کے آگے سر جھکانے سے انکاری تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار بھی ایسے ہی دانا لوگوں میں ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے ایک نشیبی علاقے میں واقع ہے، جہاں پرانے زمانے میں بارشوں اور سیلاب کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا۔ اس سے اس کی دیواروں اور اندرونی حصہ کو کافی نقصان پہنچتا تھا۔ پانی کی روک تھام کے لیے اس زمانے میں خانہ کعبہ کے باہر ایک بند بنوایا گیا تھا، لیکن یہ بند بھی پانی کے ریلوں کے آگے نہ ٹھہر سکا اور بار بار ٹوٹنے کے بعد بالآخر بالکل منہمد ہو گیا۔ اس کے بعد عمارت کو زیادہ نقصان پہنچتا رہا۔ ہوتے ہوتے صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ ایک زمانے میں یوں دکھائی پڑنے لگا جیسے خانہ کعبہ کی خستہ عمارت عنقریب دھڑم سے آ گرے گی۔ اہل مکہ اس صورتحال سے بہت پریشان تھے۔ وہ کعبہ کے خستہ اور بوسیدہ حصوں کو گرا کر انہیں از سر نو تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر بات یہ تھی کہ ایام جاہلیت سے ان کے ہاں یہ توہماتی تصور چلا آتا تھا کہ خانہ کعبہ کا کوئی حصہ گرنے سے خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے کسی کو بھی مرمت کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ ادھر مسلسل سیلابوں اور شہر سے آنے والے پانی نے کعبہ کی فصیل کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ فوری مرمت ناگزیر ہو گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعتاً بے حد خلیق اور ملنسار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتماعی اور فلاحی معاملوں میں اہل مکہ کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خانہ کعبہ کی خستہ حالی کی فکر دامن گیر رہا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کو اولیت ملنے میں کئی باتوں کا دخل تھا۔ کعبہ کے وسط میں ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔ زیارت کے لیے آنے والے اس کنویں میں اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے کنویں سے کئی قیمتی اشیاء چرا لی۔ چور کو چوری میں اس لیے بھی آسانی ہوئی کہ کعبہ کی دیواریں نیچی بھی تھیں اور کچی بھی، اور ان پر کوئی چھت بھی نہ تھی۔ بہت تگ و دو کے بعد چور بالآخر پکڑا گیا۔ جرم کی پاداش میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، مگر نذرانوں والے کنویں سے مال و دولت کو مزید چوریوں سے بچانے کے لیے خستہ حال دیواروں کو گرا کر پختہ دیواریں بنانا اور ان پر چھت تعمیر کرنا
پہلے سے کئی زیادہ ناگزیر دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ واقعہ بھی اس کام پر فوری توجہ کا سبب بن گیا۔ کعبہ کے کنویں میں ایک پھندار ناگ بھی رہتا تھا۔ وہ دن کے وقت کنویں سے نکل کر کعبہ کی منڈیر پر بیٹھ جاتا اور مزے سے دھوپ سیکا کرتا۔ اگر کوئی شخص اس کے نزدیک جانے کی جسارت کرتا تو وہ پھن پھیلا پھیلا کر خوفناک پھنکار کرتا اور ڈسنے کو لپکتا، جس سے سب لوگ بھاگ کھڑے ہوتے۔ مرمت اور تعمیر نو کا کام شروع ہونے میں اس ناگ کا خوف بھی حائل تھا، مگر پھر ہوا یوں کہ انہی دنوں ایک بڑا عقاب اڑتے اڑتے ادھر آ نکلا۔ وہ بجلی کی طرح ناگ پر لپکا اور اسے دبوچ کر لے اڑا۔ یہ واقعہ اس قدر دلچسپ اور معنی خیز تھا کہ ایک شاعر زبیر نے اس پر بہت خوبصورت شعر لکھے۔ ناگ کے خاتمے کے بعد لوگ یوں محسوس کرنے لگے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے خدا نے ان کا رستہ صاف کر دیا ہے۔